ناظرین، ایران جوہری بم بنانے کے قریب ہے، جس پر عالمی توانائی ایجنسی کو تشویش ہے۔ یورینیم کی افزودگی اور ایران کی جوہری تنصیبات تک بین الاقوامی معائنہ کاروں کی رسائی کی کمی نے اس کی جوہری سرگرمیوں کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران نے پوری دنیا کو حالیہ حملے میں مصروف رکھا اور اندر ہی اندر اس نے ایٹمی بم تیار کر لیے۔ جرمن خبر رساں ادارے ڈوئچے ویلے کے مطابق عالمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر گروسی نے کہا کہ ایران جوہری بم بنانے کے لیے کافی افزودہ یورینیم حاصل کرنے سے مہینوں نہیں بلکہ ہفتوں کی دوری پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایران کے پاس اس عرصے کے دوران ایٹمی ہتھیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے وضاحت کی، اگرچہ یورینیم کی افزودگی کو فوجی سطح تک پہنچانا ایک تشویشناک بات ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ ایران کے پاس اس وقت جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ دوستو، یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے اگر معاہدے کے تمام فریق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے واپس آ جائیں تو جوہری معاہدے کی پاسداری کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب مارچ 2021 میں شروع ہونے والے معاہدے کی بحالی کے لیے ایران اور اہم فریقین کے درمیان مذاکرات اختتام کو پہنچ گئے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 2018 میں جوہری معاہدے سے دستبرداری کے بعد اسے ایک بڑا معاہدہ قرار دیتے ہوئے واشنگٹن نے تہران پر سخت پابندیاں عائد کر دی۔ ڈوئچے ویلے کے مطابق گروسی نے کہا، ایجنسی کے پاس ایران میں تنصیبات تک رسائی کی ضمانت دینے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس سے اس کی جوہری سرگرمیوں کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھی۔ یعنی دوستو، ایران دوسرا اسلامی ایٹمی ملک بننے کے قریب ہے اور اس سے سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کو ہونا ہے، کیونکہ اس وقت ایران اور اسرائیل آپس میں گتھم گتا ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی صدر کا پاکستانی دورہ بھی اسی تناظر میں ہے، جہاں وہ ایٹمی بم کے لیے ضروری فارمولے کے خفیہ معاہدے کریں گے اور پھر جا کر اپنے ایٹمی پروگرام کو ختمی شکل دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا، کھوجی ٹی وی نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں اسلامی دنیا کی ایک طاقت سے متعلق خبر دی تھی۔ ممکن ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر ایران اس اتحاد کو بھی حتمی شکل دے دے۔ ناظرین، اس کے برعکس اسرائیل کی ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی اور مستقبل میں پھیلتی ہوئی جنگ کے خطرات کے درمیان امریکہ نے 40 سالوں میں پہلی بار ایک نئے نیوکلیئر وار ہیڈ کی تیاری شروع کر دی۔ امریکی محکمہ توانائی کے حکام نے کانگریس کو مطلع کیا کہ امریکہ 40 سالوں میں اپنا پہلا نیا نیوکلیئر وار ہیڈ بنا رہا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ایٹمی تجربہ نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ توانائی کے سیکرٹری جینیفر گرام اور نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کی ایڈمنسٹریٹر جیل ہیروی کی طرف سے سینٹ کو دی گئی بریفنگ کے مطابق W93 نامی یہ وار ہیڈ آبدوز سے لانچ کیے جانے والے بلاسٹک میزائلوں پر استعمال کے لیے ہے اور اسے بنانے کے لیے نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایجنسی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے درخواست کردہ $19.8 بلین کی رقم مالی سال 2025 میں ہتھیاروں کی تیاری کے بجٹ میں مختص کی گئی ہے۔ سینٹ کی آرمڈ سروسز کمپنی کے سامنے پیش کی گئی ایک بریفنگ میں دونوں عہدیداروں نے تصدیق کی کہ W93 مئی 2022 سے لاس الاموس نیشنل لیبارٹری میں ابتدائی فیزیبلٹی اور ڈیزائن کے مراحل سے گزر رہا ہے اور 2030 کے وسط میں اس کی پیداوار متوقع ہے۔ پینٹاگون نے جوہری قوتوں کی جدت کاری کو اپنی بنیادی توجہ قرار دیا ہے۔ امریکی بحریہ کی نیوکلیئر میزائل آبدوزوں کو امریکی اسٹریٹجک نیوکلیئر فورسز کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے، جس میں ICBM اور بمبار بھی شامل ہیں۔ اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کی گئی معلومات کے مطابق NNSA نے اشارہ کیا کہ W93 امریکہ کو مستقبل کے مخالف خطرات سے باخبر رہنے کے قابل بنائے گا۔ ویب سائٹ کے مطابق اس کے تمام جوہری پردے ان ڈیزائنوں سے مطابقت رکھیں گے تعینات ہیں اور ان کی پچھلی جانچ ہو چکی ہے۔ W93 میں جدید ٹیکنالوجیز کو شامل کیا گیا، جس میں متحرک کرنے کے لیے غیر حساس اعلیٰ دھماکہ خیز مواد شامل ہے۔ مزید برآں یہ آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے بہتر حفاظت، تحفظ اور لچک کو نمایاں کرے گا۔ دوستو، رپورٹس کے مطابق وار ہیڈ موجودہ W76 اور W88 وار ہیڈ سے ہلکا ہوگا، جس سے میزائل کو زیادہ رینج کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ نیوکلیئر میزائل آبدوزوں کی افواج کو اوہایو کلاس کی 14 آبدوزوں سے کم کر کے کولمبیا کلاس کی 12 میزائل بوٹوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ دونوں اہلکاروں کے مطابق محکمہ وار ہیڈ کی 5 اقسام یعنی 1261 لائف ایکسٹینشن پروگرام، B1361، W88، W87 اور W80 وار ہیڈز کے لیے جدید کاری کی کوششیں بھی کر رہا ہے، جس کے لیے $2.84 ارب کی فنڈنگ کی درخواست ہے۔ دوستو، پروگرام کے تحت ایک خاص قسم کا بم B61 تیار کیا جا رہا ہے۔ B61 ایک جوہری کشش ثقل بم ہے
جو ہوائی جہاز کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی نئی قسم 2025 تک تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ نے موجودہ بجٹ میں نئے آبدوز سے لانچ کیے جانے والے کروز میزائل نیوکلیئر کے لیے فنڈز شامل نہیں کیے، جسے SLCMN کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، ایران کے ایٹمی پروگرام اور امریکہ کا یوں وار ہیڈ کوارٹر بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا ایک خوفناک جنگ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ دنیا میں مسلسل نویں سال عالمی دفاعی اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، جو 2023 میں مجموعی طور پر 24.43 خرب ڈالرز تک جا پہنچا ہے۔ 2023 میں عالمی دفاعی اخراجات 6.8% بڑھے، جو کہ 2009 کے بعد سے سال بسال اضافے کی مد میں سب سے بڑا اضافہ تھا۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے پیر کو جاری کردہ رپورٹ کے مطابق عالمی دفاعی اخراجات میں اضافے کو یوکرین، ایشیا، اوشیانہ اور مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر کسی ایک خطے کی بات کی جائے تو دفاع پر سب سے زیادہ اضافہ افریقہ میں دیکھا گیا، جو 2022 کے مقابلے میں 22% زیادہ تھا۔ رپورٹ کے مطابق دفاع پر سب سے زیادہ اخراجات کرنے والے 5 ممالک مندرجہ ذیل رہے: امریکہ، جس نے 9.16 خرب ڈالرز خرچ کیے، چین، جس نے 2.96 خرب ڈالرز خرچ کیے، روس، جس نے 1.09 خرب ڈالر خرچ کیے، انڈیا، جس نے 8.36 ارب ڈالر خرچ کیے، سعودی عرب، جس نے 7.58 ارب ڈالرز خرچ کیے۔ دوستو، 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق ان 5 ملکوں نے مجموعی طور پر دنیا کے 60% دفاعی اخراجات کیے، جس میں امریکہ کا تنہا 37%، چین کا 12%، روس کا 4.5%، انڈیا کا 3.4% اور سعودی عرب کا 3.1% حصہ شامل ہے۔ لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت ایسی صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ تو دوستو، پاکستان گزشتہ ایک دہائی کے مقابلے میں دفاع پر اخراجات کی مد میں کم ترین سطح پر کھڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023 اور 24 میں پاکستان نے دفاع پر 8.5 ارب ڈالرز خرچ کیے، جو 2014 سے 2023 اوسط کے مطابق -13% بنتی ہے۔ اگر پاکستان کی جی ڈی پی میں دفاعی بجٹ کے حصے کی بات کی جائے تو 2014 میں یہ 3.1% تھی، جو 2023 میں 2.8% رہ گئی۔ 2022 میں پاکستان دفاعی اخراجات کی عالمی درجہ بندی میں 24ویں نمبر پر تھا، جو اب 30ویں نمبر پر موجود ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، پاکستان میں دفاعی اخراجات کے لیے مختص فنڈز کا بڑا حصہ خفیہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 10 سالوں میں افراط زر تقریباً 36% تک پہنچ گئی۔ اگر اسے پیش نظر رکھا جائے تو شاید یہ -13% کا تاثر زائل ہو جائے، کیونکہ مجموعی دفاعی بجٹ میں تو بہرحال اضافہ ہوا اور کچھ فنڈز خفیہ بھی ہیں۔ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا عالمی درجہ بندی میں 83.6 ارب ڈالرز کے دفاعی اخراجات کے ساتھ 2023 میں عالمی سطح پر چوتھے، ایشیا میں تیسرے نمبر پر اور جنوبی ایشیا میں پہلے نمبر پر رہا، جبکہ عالمی دفاعی اخراجات میں انڈیا کا شیئر 3.4% رہا۔ تو دوستو، اس تناظر میں گمان کیا جا سکتا ہے انڈیا کو چین کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ 2023 کے آخر سے مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک میں تنازعات کی نئی لہر موجود ہے۔ ان میں سب سے بڑا اور اہم تنازع فلسطین کا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر جوابی حملوں نے بھی خطے میں امن و امان کی صورتحال کو مزید خراب کیا۔ تو ایسے میں مشرقی ممالک یعنی مسلم دنیا بھی تیار کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2023 میں خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ میں دفاع پر سب سے زیادہ اخراجات کرنے والے ممالک میں سعودی عرب نے 75.8 ارب ڈالرز خرچ کیے، عالمی درجہ بندی میں 5ویں نمبر پر رہا۔ اسرائیل نے 27.5 ارب ڈالرز خرچ کیے اور عالمی درجہ بندی میں 15ویں نمبر پر رہا۔ ایران نے 10.3 ارب ڈالرز خرچ کیے اور عالمی درجہ بندی میں 26ویں نمبر پر رہا۔ کویت نے 7.8 ارب ڈالرز خرچ کیے اور عالمی درجہ بندی میں 32ویں نمبر پر رہا۔ عمان نے 5.9 ارب ڈالرز خرچ کیے اور عالمی درجہ بندی میں 37ویں نمبر پر رہا۔ یعنی دنیا کے ہر کونے میں خوفناک جنگ ہوگی، اور ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں مسلم دنیا ایک طرف جبکہ یہود و نصارہ دوسری طرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پوری دھرتی کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔